نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. باب هل يشتري صدقته، کیا کوئی شخص اپنے صدقہ کی چیز کو خرید سکتا ہے؟ یعنی ایک چیز آپ نے کسی غریب کو دی، پھر آپ اسی چیز کو دوبارہ خرید لیں، کیا آپ کر سکتے ہیں؟ ولا باس ان يشتري صدقته غیرہ، اور کوئی حرج نہیں اگر کوئی دوسرے کا دیا ہوا صدقہ خرید لے. لأن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انما نہى المتصدق خاصۃ عن الشراء، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ کرنے والے کو خود اس چیز سے روکا ہے کہ وہ اپنے ہی صدقے کو دوبارہ نہ خریدے. کیوں؟ اس پہ الزام آ سکتا ہے کہ اس نے یعنی وہی چیز جو اس نے صدقہ کی تھی وہی اس کے پاس پھر ہے. مثلا کسی نے ایک گاڑی صدقہ کی اور اس کے بعد وہ پھر وہی دوبارہ خرید لی، تو اس سے کیا ہوگا؟ وہ ایک شبہے میں ڈالنے والی بات ہوگی، اس لیے اس کو منع کیا گیا. ولم ینہا غیرہ، لیکن دوسرے کو منع نہیں کیا، یعنی اگر کوئی دوسرا شخص اس کو خریدتا ہے تو اس کی اجازت ہے. حدثنا یحیی بن بکیر حدثنا اللیث عن عقیل عن ابن شہاب عن سالم ان عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کان یحدث ان عمر بن الخطاب تصدق بفرس فی سبیل اللہ. حضرت عمر بن خطاب نے ایک گھوڑا فی سبیل اللہ صدقہ کیا. فوجدہ یباع، آپ نے دیکھا کہ اسے بیچا جا رہا ہے. فاراد ان یشتریہ، تو انہوں نے ارادہ کیا کہ وہ خود ہی اس کو خرید لیں، پھر پسند ہوگا. ثم اتى النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. فاستأمرہ، آپ سے اجازت مانگی، امر چاہا. فقال لا تعد، آپ نے فرمایا مت لوٹو، یعنی دوبارہ نہ لو اس کو. فی صدقتک، اپنے صدقے میں. فبذلک کان ابن عمر رضی اللہ عنہما لا یترک، اور اسی طرح حضرت عبداللہ بن عمر نہ چھوڑتے تھے ان یبتاع شیئا تصدق به، کہ خریدے اس چیز کو جس کو انہوں نے صدقہ کیا، الا جعلہ صدقۃ، مگر اس کو دوبارہ صدقہ کر دیتے تھے. یعنی خرید کر اپنے پاس نہیں رکھتے تھے. اگر کوئی بیچ رہا اور کوئی بیچارے غریب سے، یعنی مثلا آپ نے کسی کو کوئی چیز صدقہ کی اور وہ چیز اس کے کام کی نہیں ہے، وہ اسے بیچنا چاہتا ہے. جب وہ بیچنے لگا ہے، کوئی اس سے لینے والا بھی نہیں، اور آپ دیکھتے ہیں کہ آپ ہی لے سکتے ہیں، تو آپ پھر لے لیں اور آپ اس کو پھر صدقہ کر دیں، تو یہ جائز ہے. لیکن یہ نہیں کہ آپ خرید کے واپس لے آئیں. حدثنا عبد الله بن يوسف اخبرنا مالك بن انس عن زيد بن اسلم عن ابيه قال سمعت عمر رضي الله عنه يقول حملت على فرس في سبيل الله فأضاعه الذي كان عنده، میں نے فی سبیل اللہ ایک گھوڑا صدقہ کیا تو ضائع کر دیا اس کو اس شخص نے کہ جس کے پاس وہ تھا. یعنی اس کا خیال نہیں رکھا. آپ اپنی اتنی محنت سے ایک جانور پالتے ہیں، پوستے ہیں، اور پھر وہ ایسے شخص کے ہاتھ میں چلا جاتا ہے. ظاہر ہے کہ آپ فقیر کو دے رہے ہیں تو فقیر بیچارہ خود نہیں کھا سکتا، گھوڑے کو کہاں سے کھلائے، لیکن جس نے دیا اس کو تکلیف محسوس ہوتی ہے کہ اس کی قدر نہیں کی گئی. فأردت ان اشتریہ، میں نے ارادہ کیا کہ میں اس کو خرید لوں. فظننت انہ یبیعہ برخص، تو میں نے سمجھا کہ وہ اس کو کم قیمت پہ بیچ دے گا کیونکہ وہ حاجت مند ہے، اور دوسرا یہ کہ اس کے خیال نہ رکھنے کی وجہ سے اس کی قیمت بھی گر چکی. فسألت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا. فقال لا تشتری ولا تعد فی صدقتک، اپنے صدقے میں. آپ نے فرمایا مت خریدو اور نہ اپنے صدقے میں لوٹو. وان اعطاکہ بدرہم، اور اگرچہ وہ تمہیں اسے ایک درہم میں ہی کیوں نہ دے. فإن العائد فی صدقته، کیونکہ لوٹنے والا اپنے صدقے میں یا صدقے کی طرف کالعائد فی قیئہ، ایسا ہی ہے جیسے کوئی اپنی قے کو چاٹ لے. اب دیکھیں کہ ہمارے ہاں جب خدا نہ خواستہ منگنیاں ٹوٹتی ہیں کیا ہوتا ہے. منگنی میں جو کچھ کوئی کپڑا کوئی چیز، وہ ایک طرح سے کیا ہوتا ہے، گفٹ ہوتا ہے نا. اب جب وہ ٹوٹ جاتی تو پھر کیا کیا جاتا ہے، کپڑے واپس کیے جاتے ہیں، وہ چیزیں واپس کی جاتی ہیں. تو یہ بھی اسی میں شامل ہو جاتا ہے. شادی کے بعد جب طلاق ہوتی ہے تو بھی کیا ہوتا ہے، اسی قسم کی حرکتیں ہوتی ہیں. قرآن میں کیا آیا ہے کہ اگر تم کسی کو ڈھیروں مال بھی دے چکو فلا تأخذوا منہ شیئا، اگر بیوی کو تم نے ڈھیروں مال بھی دے رکھا ہے، اگر طلاق دینا چاہتے ہو تو اس میں سے کچھ بھی واپس نہیں لے سکتے. جو ایک دفعہ ہدیہ دے دیا، تحفہ دے دیا، صدقہ کر دیا، اب واپس نہیں لے سکتے. مثلا آپ نے کسی کو کچھ دیا اور آپ نے دیکھا وہ صحیح استعمال نہیں کرا، آپ کہتے لاؤ ادھر واپس، ایسے ہی تمہیں دیا. باب ما یذکر فی الصدقۃ للنبی صلی اللہ علیہ وسلم وآلہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی آل پر صدقہ کا ذکر، یعنی وہ حرام ہے، مراد یہ ہے. حدثنا آدم حدثنا شعبہ حدثنا محمد بن زیاد قال سمعت ابا ہریرہ رضی اللہ عنہ قال اخذ الحسن بن علی رضی اللہ عنہما تمرۃ من تمر الصدقۃ فجعلها في فیہ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کخ کخ لیطرحها ثم قال ما اشعرت ان لا ناکل الصدقہ، کیا تمہیں نہیں پتا کہ ہم صدقہ کا مال نہیں کھاتے. باب الصدقۃ علی موالی ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے جو موالی یعنی غلام یا آزاد کردہ غلاموں کو صدقہ دینا. اس کا کیا مطلب ہے کہ اگر کسی شخص کو صدقہ نہیں دیا جا سکتا تو کیا اس کے غلام یا لونڈی کو بھی نہیں دیا جا سکتا، یا اس کے آزاد کردہ غلام کو نہیں دیا جا سکتا؟
تو اس میں بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ ان کو بھی نہیں دیا جا سکتا. کیوں؟ اس لیے نہیں دیا جا سکتا کہ وہ ان کی آل شمار ہوتے ہیں. اسی لیے جب آزاد بھی کر دیا جائے تو کیا کہا جاتا؟ مولا ابن عمر. نافع جو تھے حضرت امام مالک کے استاد، وہ غلام تھے. کس کے غلام تھے؟ ابن عمر کے. ابن عمر نے ان کو آزاد کر دیا اور بہترین علم انہوں نے حاصل کیا، حتیٰ کہ امام مالک نے ان سے سیکھا. اب نافع کی زندگی میں ساری زندگی ان کے نام کے ساتھ ایک لقب چپک گیا، اور وہ کیا تھا؟ اکیلے نافع نہیں، نافع مولا ابن عمر، ابن عمر کے آزاد کردہ غلام. اب اگر ابن عمر کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی تو کیا ان کے اس غلام کو بھی نہیں دی جا سکتی؟ سوال یہ ہے. یہاں ازواج مطہرات کی بات اس لیے کہ وہ بھی آپ کی آل ہیں. تو اگر ازواج مطہرات پہ زکوٰۃ نہیں ہے تو کیا ان کے غلاموں پہ بھی نہیں ہے؟ یہ مطلب بعض کہتے ہیں کہ نہیں ہے، اور بعض کہتے ہیں کہ نہیں، غلام لونڈی جو ہیں وہ اس نسل سے نہیں ہے اس لیے ان کو دی جا سکتی ہے. حدثنا سعید بن عفیر حدثنا ابن وهب عن یونس عن ابن شہاب حدثني عبید اللہ ابن عبد اللہ عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال وجد النبی صلی اللہ علیہ وسلم شاة میتۃ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مری ہوئی بکری دیکھی. اعطیتها مولاة لمیمونۃ من الصدقۃ، جو حضرت میمونہ کی لونڈی کو خیرات میں ملی تھی. شاید ان سے مر گئی ہوگی، ضروری نہیں کہ مری ہوئی تھی تو آ کے کسی نے خیرات کر دی. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہلا انتفعتم بجلدها، کیوں نہ تم نے فائدہ اٹھایا اس کی جلد یعنی اس کے سکن سے. قالوا انها میتۃ، لوگوں نے کہا یہ تو مری ہوئی بکری ہے. قال انما حرم اکلها، آپ نے فرمایا صرف اس کا کھانا حرام ہے. اب یہ مقصد اس کا کیا ہے کہ صدقہ دیا جا سکتا ہے کیونکہ یہ میمونہ کی لونڈی تھی جو آپ کی ازواج مطہرات میں سے تھی. حضرت میمونہ ان کی آگے لونڈی تھی، تو ان کو کسی نے مری ہوئی بکری دی یا بکری دی اور وہ مر گئی، تو آپ نے وہ بکری دیکھ کے فرمایا کہ اس کی کھال کو کیوں نہیں استعمال کرتے. تو لوگوں نے کہا تو مری ہوئی بکری کی کھال. آپ نے فرمایا کوئی حرج نہیں، صرف گوشت کھانا حرام ہے، مری ہوئی بکری کی جلد استعمال کی جا سکتی، یعنی اس کے لیدر کو کسی بھی طرح یوز کیا جا سکتا. حدثنا آدم حدثنا شعبہ حدثنا الحکم عن ابراہیم عن الاسود عن عائشہ رضی اللہ عنہا انہا ارادت ان تشتری بریرۃ للعتق واراد موالیہا ان یشترطوا ولاءها، کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بریرہ کو آزاد کرانے کے لیے خریدنا چاہا. یعنی بریرہ پہلے کسی کی لونڈی تھی، پھر حضرت عائشہ نے ان کو خریدنا چاہا. کس لیے خریدنا چاہا؟ کہ خرید کر کیا کریں گی؟ آزاد کر دیں گی، اور انہوں نے کیا بھی. واراد موالیہا، تو اس کے جو موالی تھے یا مالک تھے بریرہ کے جو پہلے، یعنی حضرت عائشہ سے پہلے جو مالک تھے، انہوں نے کیا کیا؟ ان یشترطوا ولاءها، کہ شرط رکھ دی اس کی ولا کی کہ وہ ان کی طرف منسوب ہوگی. اور یہ حدیث پیچھے بھی گزر چکی ہے، اور آپ نے پھر خطبہ دیا تھا اور لوگوں کو کہا کہ ایسی شرطیں کیوں باندھتے ہو. فذکرت عائشہ للنبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال لها النبی صلی اللہ علیہ وسلم اشتریها، آپ نے فرمایا اسے خرید لو. فانما الولاء لمن اعتق، ولا اس کی ہوتی ہے جو آزاد کرتا ہے، اس کی نہیں ہوتی جو بیچ دیتا ہے کسی کو. یعنی ابن عمر اگر نافع کو بیچ دیتے تو مولا ابن عمر نہ کہلاتے. کب کہلائے؟ جب انہوں نے ان کو آزاد کیا. یعنی یہ قصہ کیا ہے؟ حضرت بریرہ کسی کی لونڈی تھی، حضرت عائشہ نے دیکھا، چاہا کہ ان کو خرید کے آزاد کر دیں، کیونکہ حضرت عائشہ کے والد اور وہ خود انہوں نے بے شمار غلام اس طرح آزاد کیے تھے. آزاد کرنا چاہا. جب یہ خریدنے گئی ان سے، کون؟ حضرت عائشہ، تو بریرہ کے جو مالک تھے انہوں نے کیا کہا؟ ٹھیک ہے خرید تم لو، لیکن موالی یا مولا ہم اس کے کہلائیں گے. اس کی نسبت ہماری طرف ہوگی، کہ غلام کی اپنے نسل کی طرف نسبت نہیں ہوتی، اس کی طرف ہوتی جو اس کا مالک ہوتا ہے. حضرت عائشہ نے کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا، تو آپ نے کیا فرمایا کہ ولا کی نسبت اس کو ملے گی جو آزاد کرے گا، نہ کہ بیچے گا. بیچنے سے تو اس کی ملکیت ختم ہوگی، تعلق ختم ہو گیا. قالت وأتي النبي صلی اللہ علیہ وسلم بلحم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گوشت لایا گیا. فقلت هذا ما تصدق به على بریرہ، تو میں نے کہا کہ یہ بریرہ پہ صدقہ کیا گیا تھا. فقال، آپ نے فرمایا هو صدقۃ، وہ صدقہ ہے، ولنا ہدیۃ، اور ہمارے لیے ہدیہ ہے. یعنی بریرہ کو جو دیا گیا جب وہ صدقہ تھا، اب بریرہ جو ہمیں دے رہی ہے وہ ہمارے اوپر صدقہ نہیں. اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ بریرہ حضرت عائشہ کی آزاد کردہ غلام تھیں، ان کی مولا تھیں، لیکن ان پہ صدقہ دیا گیا، یہ مراد ہے. یعنی ازواج مطہرات کی موالی کو صدقہ دیا جا سکتا ہے. باب اذا تحولت الصدقہ، جب صدقہ پھر جائے، یعنی اس کی ملکیت بدل جائے تو پھر کیا ہو. مثلا آپ نے کالا بکرا کسی غریب کو پکڑا دیا، اب اس نے اس کو ذبح کر لیا، ٹھیک، اب وہ ذبح ہوا تو بیچارہ سارا ایک دن میں نہیں کھا سکتا، اس کے گھر میں فریزر بھی کوئی نہیں،
تو وہ کیا کر رہا ہے؟ خود بھی کھا رہا ہے، لوگوں کو بھی آگے دے رہا ہے. حالانکہ آپ یہ بھی کر سکتے تھے کہ گوشت ہی خرید کے بیچارے کو دے آتے، نہ خود تکلیف اٹھاتے بکرا اٹھا کے بسوں میں لاد کے کہیں لے جانے کی، اور نہ اس کو مصیبت ہوتی، اور کچھ اس کو دے دیتے جو کٹا ہوا اگر گوشت ہوتا کوئی کسی اور کو دے دیتے. لیکن چونکہ سارا آپ نے اس کو دیا، اس لیے اب وہ بیچارہ ایک دن میں تو نہیں کھائے گا، وہ تقسیم بھی کرنا چاہے گا، کیونکہ غریبوں کے دل بڑے ہوتے ہیں. بہرحال جب وہ تقسیم کرنا چاہے گا تو اب اس تقسیم میں ہو سکتا ہے کوئی امیر بھی آ جائے. کیا وہ کھا سکتا ہے؟ جی ہاں، کھا سکتا ہے. حدثنا علی بن عبد اللہ حدثنا یزید بن الزرع حدثنا خالد عن حفصة بنت سیرین عن ام عطیة الانصاریہ رضی اللہ عنہا قالت دخل النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی عائشہ رضی اللہ عنہا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کے پاس تشریف لے گئے. فقال، فرمایا، هل عندکم شیء، کوئی چیز ہے تمہارے پاس یعنی کھانے کی؟ فقالت لا، کہتی ہیں نہیں. الا شیء بعثت به الینا نسیبۃ، مگر وہی چیز جو ہماری طرف نسیبہ نے بھیجی، من الشاۃ، بکری میں سے، التی بعثت بها من الصدقۃ، وہ جو اس نے بھیجا ہے صدقے میں سے. یعنی گھر میں کچھ نہیں رکھا سوائے اس گوشت کے جو نسیبہ نے صدقے کے گوشت میں سے بھیجا ہے. فقال، آپ نے فرمایا، انہا قد بلغت محلہا، کہ وہ اپنے جگہ کو پہنچ چکا، یعنی صدقہ جہاں لگنا تھا لگ چکا، اب وہ ہمیشہ صدقہ ہی نہیں رہے گا. یعنی اگر مثال کے طور پر ایک سونے کی انگوٹھی آپ نے صدقہ کی، وہ آگے بک گئی، اب یہ نہیں کہ اس انگوٹھی پہ صدقہ کا نام لکھا گیا کہ وہ جس کے پاس بھی ہوگی وہ صدقہ ہی بن جائے گی. نہیں، جس کو دی اس کے لیے تو صدقہ ہے، آگے وہ بیچے، وہ رکھے، وہ گفٹ کرے، وہ کچھ بھی کرے، اب اس کی حیثیت بدل چکی ہے. اس کی حیثیت صدقے کی کب تھی؟ جب وہ آپ کے نیت کرنے کے بعد آپ کے ہاتھ سے وہاں تک پہنچی، اپنی جگہ پہ پہنچ گئی، بس پہنچ گئی، ختم. اب اس کے اوپر سے صدقے کا لیبل ہٹ گیا. اب وہ آگے اس کے ساتھ جو بھی وہ معاملہ کرنا چاہے کرے، چاہے تو پہنے، چاہے تو بیچے، چاہے تو کسی کو تحفہ دے دے، جو چاہے کرے. اب اس میں آپ دیکھیں ایک چھوٹی سی بات میرے ذہن میں آ رہی کہ مثال کے طور پر جیسے عاملین کی تنخواہ ہے. اب آپ دیکھیں کہ عاملین ہو سکتا ہے اپنے گھر میں بہت امیر ہوں، مثلا ایک چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہے اور وہ بیت المال کا جو دفتر ہے اس میں اپنی اس ڈگری کے ساتھ کام کر رہا ہے. اب اس کو اگر تنخواہ دی جا رہی ہے اور اسی پیسے میں سے دی جا رہی ہے جو صدقے کا یا زکوٰۃ کا اکٹھا ہوا ہے، تو اب کیا دی جا سکتی؟ جی ہاں، ایک تو سیدھی سی بات ہے کہ قرآن میں لکھا ہوا کہ دی جا سکتی ہے، لیکن دوسری طرف یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ شخص 1-2 گھنٹے وہاں کام کرتا اور کہیں زیادہ کام کرتا اور اس کی تنخواہ وہاں سے اتنی ہو کہ یہاں سے اس کو تنخواہ کی ضرورت نہیں ہے، تو نہیں، پھر بھی اس کی تنخواہ دی جا سکتی. کیوں؟ اس لیے کہ وہ جو صدقہ جمع ہوا وہ ایک مقام پر جمع ہوا، اپنے مقام پہ پہنچ گیا. اب جب آگے وہ تقسیم ہو رہا ہے تو وہ کیا ہوگا؟ اس کو بھی دی جا سکتی ہے اس میں سے. اسی طرح مثال کے طور پر کسی ادارے میں کچھ لوگ کام کر رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں، کسی دینی ادارے میں، کسی مدرسے میں. اب یہ کہ وہاں پر زکوٰۃ بھی آ رہی ہے، وہاں کچھ اور مال بھی آ رہا ہے. اب وہ مال ایک جگہ اکٹھا ہوتا ہے، اس مال میں سے مختلف لوگوں کو تنخواہیں دی جاتی. کیا وہ تنخواہ مختلف لوگوں کو دی جا سکتی ہے یا نہیں؟ ہو سکتا ہے. مثال کے طور پر آپ کے قاری صاحب ہیں، اب وہ یونیورسٹی میں بھی کام کرتے ہیں اور یہاں بھی پارٹ ٹائم کام کرتے ہیں. یونیورسٹی سے ان کو تنخواہ ملتی ہے، نہ وہ فقیر ہے نہ مسکین ہے. اب ان کو تو صدقہ نہیں دیا جا سکتا، لیکن تنخواہ جس ڈبے سے آپ ان کو دے رہے ہیں اس ڈبے میں زکوٰۃ بھی ڈالی ہوئی ہے. اب کیا بنے؟ ان کے لیے تو زکوٰۃ لینا حلال نہیں، لیکن آپ ان کو زکوٰۃ کے مال میں سے تنخواہ دے رہے ہیں. تو یہ کیسے دینے کی اجازت ہے آپ کو؟ اس لیے کہ جس نے بھی وہ پیسہ دیا، زکوٰۃ دی مثلا، وہ کہاں دے دی؟ فی سبیل اللہ دے دی، وہ اپنی جگہ پہنچ گئی. ٹھیک، اب اس میں سے جب آگے وہ کسی کو دی جائے گی تو وہ کیا ہوگا؟ وہ کیا شمار ہوگی؟ اس کی تنخواہ شمار ہوگی، اس کے لیے زکوٰۃ نہیں ہوگی. ٹھیک ہے، لیکن میں تنخواہ نہیں لیتی کہ آپ سوچیں کہ شاید میں اپنے رستے ہموار کر رہی ہوں. یہ مجھے بات بتانی نہیں چاہیے تھی، لیکن میں نے اس لیے بتا دی کہ وہ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج مطہرات کے بارے میں لوگوں کو روک کے کھڑا کر کے کہا تھا یہ میری بیوی ہیں، یہ صفیہ ہیں، تاکہ دوسرے بدگمانی سے بچ سکیں. لیکن اس لیے بھی بتا رہی ہوں کہ جو لوگ تنخواہ لیتے ہیں اس ادارے سے، تو ضروری نہیں کہ وہ فقیر ہوں تو ان کو آپ تنخواہ دے سکتے ہیں. وہ باعزت لوگ بھی ہو سکتے ہیں اور ان کو اس زکوٰۃ کے مال میں سے تنخواہ دی جا سکتی ہے. آپ ان کو زکوٰۃ نہیں دے رہے، آپ کیا کر رہے ہیں؟ ان کو تنخواہ دے رہے ہیں. کہاں سے دے رہے ہیں؟ اس مال میں سے دے رہے ہیں جو فی سبیل اللہ اس ادارے کو دیا گیا، خواہ وہ زکوٰۃ ہی کیوں نہ ہو. اس کے باوجود جو لوگ عموماً عام طور پر کفارہ اور فدیہ اور فطرانہ اور اس طرح کا مال دیتے ہیں، اس کے لیے ہم نے الگ ڈبہ رکھا ہوا ہے جس کے اوپر صدقات لکھا ہوا ہے. اس کو ہم ادارے کے کسی کام میں نہیں لاتے، وہ پیورلی غریبوں، فقیروں، یتیموں، مسکینوں پہ جاتا ہے، جو بھی ضرورت مند معاشرے کے افراد ہیں. وہ اسی احتیاط کی وجہ سے کہ وہ چونکہ مثلاً فدیہ جب آپ دیتے ہیں تو وہ کیا ہے قرآن میں کہ طعام مسکین،
مسکین کا کھانا ہے تو وہ پیورلی مسکین کو ہی جانا چاہیے. اس لیے یہ 2 ڈبے اٹھا کے رکھے اور دھرے جاتے ہیں، اور ان بیچاروں کو مصیبت پڑی رہتی ہے اٹھانے والوں کو، یہ اس احتیاط کی وجہ سے. ٹھیک ہے، یہ بات میں اس لیے کر رہی ہوں کہ ہو سکتا ہے آپ بھی کوئی رفاہی کام کریں تو اس وقت آپ پھر دوبارہ ٹیلی فون کر کے وقت نہ اپنا ضائع کریں اور نہ ہمارا ضائع کریں. آج ہی مسئلہ سمجھ لیں. حدثنا یحییٰ ابن موسیٰ حدثنا وکیع حدثنا شعبہ عن قتادہ عن انس رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اتی بلحم تصدق به علی بریرہ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ گوشت لایا گیا جو حضرت بریرہ پر صدقہ کیا گیا تھا. فقال، تو فرمایا، ہوا علیہا صدقۃ وہو لنا ہدیۃ، وہ ان کے لیے تو صدقہ ہے اور ان کی طرف سے جب ہمارے پاس آ رہا ہے تو ہمارے لیے وہ ہدیہ ہے. وقال ابو داود انبأنا شعبہ عن قتادہ سمع انس رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم. یہ حدیث ایک اور روایت سے بھی آئی ہے. باب اخذ الصدقۃ من الاغنیاء وترد فی الفقراء حیث کانوا، مالداروں سے زکوٰۃ لینا اور محتاجوں کو دینا جہاں کہیں بھی وہ ہوں، یعنی ایک جگہ کی دوسری جگہ بھی جا سکتی. حدثنا محمد اخبرنا عبداللہ اخبرنا زکریا ابن اسحاق عن یحییٰ ابن عبداللہ ابن سیفی عن ابی معبد مولا ابن عباس رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لمعاذ بن جبل حين بعثه الى اليمن انك ستأتي قوما اهل كتاب فاذا جئتهم فادعهم الى ان يشهدوا ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله فانهم اطاعوا لك بذلك فاخبرهم ان الله قد فرض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة فانهم اطاعوا لك بذلك فاخبرهم ان الله قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من اغنیائهم فترد على فقرائهم فانهم اطاعوا لك بذلك فاياك وكرائم اموالهم واتق دعوة المظلوم فانه ليس بينها وبين الله حجاب. باب صلاة الامام ودعائه لصاحب الصدقة. باب صلاة الامام، امام کی دعا. صلاة یہاں بمعنی دعا ہے. امام کی دعا ودعائه لصاحب الصدقة، اور اس کی دعا صدقہ والے کے لیے. وقولہ تعالی، اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، خذ من اموالہم صدقۃ، اور لے لو ان کے مال میں سے صدقہ. تطہرہم، تم پاک کرو ان کو، کیونکہ صدقہ جو ہے یہ مال کی پاکیزگی کا سبب ہے. انسان کی کمائی میں اگر کوئی ایسی چیزیں شامل ہو جائیں تو وہ اس کو بھی پاک کرتا ہے. وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا، اور نفس کے تزکیے کا بھی سبب ہے. اس دن کسی نے سوال کیا تھا نا کہ تزکیہ نفس کیسے ہو سکتا ہے، تو اس میں یہ چیز بھی شامل ہے کہ صدقہ خیرات بھی انسان کے اندر کو پاک کرتی ہے. کس سے؟ طرح طرح کی لالچ سے، بغض سے، حسد سے، اور اسی طرح برے جذبات سے. وَصَلِّ عَلَيْهِمْ، اور ان پر دعا کرو یا ان کے لیے دعا کرو. ان صلاتک، کیونکہ آپ کی دعا سکن لہم، ان کے لیے باعث سکون ہے. یعنی یہاں کیا سنت بتائے گی کہ جو لوگ وصول کریں صدقات کے مال اپنے لیے نہیں، جیسے بیت المال کے لیے بھی، تو اس کو کیا کہا گیا کہ وہ جواباً ان کے لیے دعا کریں، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا. حدثنا حفص بن عمر حدثنا شعبۃ عن عمرو عن عبد الله بن ابي اوفى قال كان النبي صلی اللہ علیہ وسلم اذا اتاه قوم، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب کوئی لوگ آتے، بصدقتہم، اپنا صدقہ لے کر، قالت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، اللہم صلی علی فلان، اے اللہ فلان پر رحمت بھیج. فاتاہ ابی بصدقتہ، تو عبداللہ بن ابی اوفا کہتے کہ میرے والد اپنا صدقہ لے کر آئے. فقال اللہم صلی علی آل ابی اوفا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا دعا فرمائی کہ اے اللہ رحمت بھیج، رحم فرما، کس پر؟ آل ابی اوفا پر، یعنی ان پر بھی، ان کی اولاد پر بھی، بچوں پر بھی. یہاں پر آپ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے ان پر صدقہ نہیں لگتا تھا، اور نہ وہ صدقے کو قبول کیا کرتے تھے اپنی ذات کے لیے. اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک مشہور صحابی ہیں سلمان فارسی، یہ بیچارے بہت آزمائشوں کے بعد مدینہ پہنچے، وہاں کسی یہودی کے پاس کام کرتے تھے. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ ہجرت کی خبر سنی تو بہت شوق سے ان کے پاس آئے، اور ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یعنی آنے والے نبی کی کچھ علامات معلوم تھیں کہ وہ صدقہ نہیں لے گا لیکن ہدیہ لے گا. تو وہ کچھ مال لے کر آتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ یہ صدقے کا مال ہے، میں آپ کو دینا چاہتا ہوں. تو آپ نے فرمایا کہ میں صدقہ نہیں لیتا. پھر اس کے بعد وہ دوسری دفعہ ہدیہ لے کر آیا تو آپ نے اسے قبول کر لیا. اب بعض اوقات یہ کہا جاتا ہے کہ زکوٰۃ میں کسی کی ملکیت بنانا ضروری ہے. تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جو لوگ صدقات لے کر آتے تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جمع کراتے تھے. یہاں ملکیت نہیں کروا رہے ان کی، کیونکہ آپ پر تو لگتا ہی نہیں. اور آپ کس لیے جمع کر رہے ہیں؟ عام مصلحتوں پر خرچ کرنے کے لیے، اور اس میں تمام تر مصلحتیں جو قرآن میں ذکر کی گئی ان پر خرچ ہوا، جہاد میں بھی ہوا، اور فقراء پر، مساکین پر، باقی ضرورت مندوں پر بھی.
باب ما یستخرج من البحر، جو سمندر سے نکالا جاتا ہے. وقال ابن عباس رضی اللہ عنہما لیس العنبر برکاز، رکاز کہتے ہیں جمع شدہ مال کو یا خزانے کو یا وہ چیز جس کے اوپر زکوٰۃ عائد ہوتی ہو. تو کہا گیا کہ جو سمندر سے چیزیں نکلتی ہیں ان پر زکوٰۃ نہیں ہوتی، جیسے موتی وغیرہ، خواہ وہ قیمتی ہی کیوں نہ ہو لیکن ان پر زکوٰۃ نہیں. اب یہاں پر کیا کہتے ہیں کہ لیس العنبر، عنبر بھی ایک چیز ہے جو سمندر سے نکلتی ہے، کہا جاتا ہے کہ ایک دریائی گھاس ہے. لیس العنبر برکاز انما ہوا شیء، وہ تو ایک چیز ہے دسرہ البحر، جسے پھینک دیتا ہے سمندر یعنی کنارے پہ. وقال الحسن فی العنبر واللؤلؤ، حسن بصری کی رائے یہ ہے کہ عنبر اور موتی پر الخمس 5واں حصہ ہے. فانما جعل النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا کیا، پھر رکاز، رکاز میں الخمس 5واں حصہ. لیس فی الذی یصاب فی الماء، لیکن رکاز وہ چیز نہیں ہے کہ جو پانی میں سے نکلتی ہے. اس لیے یہ دونوں آراء ساتھ ساتھ لائے امام بخاری. اس میں پہلی بات کیا لائے ہیں، ابن عباس کی رائے کہ عنبر جو ہے یہ رکاز نہیں، کیونکہ وہ سمندر سے نکلتا ہے، اور جو سمندر سے نکلے وہ رکاز نہیں ہوتا. لیکن امام حسن بصری کیا کہتے ہیں، وہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ رکاز ہے. اور رکاز جو ہے، اچھا پہلے میں یہ بتا دوں کہ رکاز کیا ہے تھوڑا سا اور وضاحت کے ساتھ. رکاز وہ خزانہ ہوتا ہے جو زمین سے یکا یک نکل آتا ہے. مثلا آپ دیکھیں کہ پرانے زمانے میں لوگوں کے بینک نہیں ہوتے تھے، لاکرز نہیں ہوتے تھے، کوئی ایسی جگہ نہیں ہوتی تھی جہاں پر لوگ مال جمع کر سکیں. تو وہ اس طرح کیا کرتے تھے کہ زمین میں گڑھا کھود کر اس میں اپنے خزانے دفن کر دیا کرتے تھے. اب مثلا آپ دیکھیں کہ آپ گھر بنا رہے ہیں، بنیادیں کھود رہے ہیں، اور آپ کو نیچے سے سونے کا ایک ڈھیر مل جاتا ہے، یا اسی طرح آپ کو اچانک بہت بڑی اماؤنٹ کہیں ایسی جگہ پر مل جاتی ہے. مثلا آپ سمندر کے کنارے ٹہرے اور آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی چیز تیرتی ہوئی آ رہی ہے. جب آپ پکڑتے ہیں اور اس کو کھولتے ہیں تو بہت بڑا خزانہ ہے کسی کا، جو جیسے کوئی جہاز ڈوب گیا یا کوئی اور اسی طرح کا معاملہ ہوا اور وہ آپ کے ہاتھ لگ گئی. اب آپ دیکھیں کہ اگر وہ چیز سمندر کی پیداوار میں سے ہے تو اس پر کیا رائے ہے ابن عباس کی کہ اس پہ تو زکوٰۃ نہیں ہوگی. لیکن اگر وہ سونا چاندی وغیرہ ہے مثال کے طور پر، تو اس صورت میں ان پر کیا ہوگا، زکوٰۃ عائد ہوگی. کتنی دینی ہوگی اس پہ سال گزرنے کی شرط نہیں اور دوسری شرائط نہیں ہے. جو اچانک اور یکا یک دفن کیا ہوا خزانہ نکل آئے تو اس کا 5واں حصہ جو ہے وہ صدقہ کرنا ہوگا. فإنما جعل النبي صلی اللہ علیہ وسلم في الركاز الخمس ليس في الذي يصاب في الماء. وقال الليث حدثني جعفر بن ربيعة عن عبد الرحمن بن حرمز عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ان رجلا من بني اسرائيل سأل بعض بني اسرائيل ان يسلفه 1000 دینار، کہ بنی اسرائیل کے ایک شخص نے دوسرے بنی اسرائیلی سے قرض مانگا. کتنا؟ 1000 دینار، 1000 دینار. فدفعها الیہ، تو اس نے اس کو دے دیا. فخرج فی البحر، تو وہ سمندر کی طرف چل دیا. فلم یجد مرکبا، تو وہاں اس کو کوئی سواری نہ ملی. فاخذ خشبۃ، تو اس نے کیا کیا، ایک لکڑی لی. فنقرہا، اس کو کھودا، کریدا. فادخل فیہا 1000 دینار، اس میں 1000 دینار بھر دیا. فرما بہا فی البحر، اور اس لکڑی کو سمندر میں پھینک دیا. فخرج الرجل الذی کان اسلفہ، تو نکال لیا اس شخص نے اس لکڑی کو جس نے وہ قرض دیا تھا اس کو. فاذا بالخشبۃ، تو وہ ایک لکڑی تھی. فاخذها لاہلہ حطبا، تو اس نے گھر والوں کے لیے اس کو ایندھن سمجھ کے لے گیا. فذکر الحدیث، اور یہ حدیث ساری پھر آگے آتی ہے. فلما نشرها، جب اس لکڑی کو چیرا. وجد المال، تو اس میں سے پیسہ نکلا، مال نکل آیا. اب یہ قصہ کیا ہے، تھوڑا یہاں بہت ہی مختصر کر کے بتایا گیا جس سے پوری طرح بات سمجھ نہیں آ رہی. بات یہ ہے کہ ایک شخص نے قرض لیا اور اس کے بعد وہ سمندر پار کسی کام کو چلا گیا. اب یہ ہے کہ ایک وعدہ تھا اس کا کہ فلاں تاریخ تک تمہیں میں قرض واپس کر دوں گا. اب ہوا یہ کہ وہ اس وعدے کو پہنچ نہ سکا، انتہائی مجبوری کی وجہ سے. مجبوری کیا تھی کہ اس کو کوئی کشتی جہاز ہی نہ ملے. اب اس نے کیا کہ یا اللہ، میں نے تو وعدہ کیا ہوا تھا اور مجھے وہ پورا کرنا تھا. اس نے اس طرح کیا کہ ایک لکڑی لی اور اس میں اندر جگہ کھود کے پیسے رکھ کے لکڑی اس کو بند کر کے تو سمندر میں ڈال دیا اور کہا کہ یا اللہ، میں نے یہ قرضہ دے دیا، تو خود اس شخص تک پہنچا دے. اور ہوا کیا کہ دوسری طرف وہی شخص جس کو ملنا تھا وہ سمندر کے کنارے گھوم رہا ہوگا اور وہاں سے وہ لکڑی نکال کے لے جاتا ہے اپنے گھر جلانے کے لیے. تو جب چیرتا تو دیکھتا کہ وہ 1000 دینار جو ہیں اس کے واپس آ گئے. تو یہ کوئی جھوٹا قصہ نہیں ہے، یہ من گھڑت کہانی نہیں ہے، اس کا حدیث میں ذکر آتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو روایت کیا ہے. اور ایسی چیزیں، ایسے واقعات ہوتے رہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی بھی مشکل بات نہیں. اصل چیز جو یہاں سے پتہ چلتی ہے وہ کیا ہے کہ پھر وہی نیت کا اخلاص. آپ کسی چیز، کسی فرض کے ادا کرنے میں کتنے مخلص ہیں. اگر آپ کے اندر تڑپ ہے کوئی کام کرنے کی تو اللہ تعالیٰ ضرور راستہ پیدا کر دے گا. اور بظاہر آپ ایسا عمل بھی کر لیں کہ وہ جو سمندر میں ملا ہوا نظر آئے، یعنی ضائع ہو گیا، لیکن اس کا کہیں نہ کہیں نتیجہ جا کر نکل آئے گا. آپ کا کام کیا ہے کہ کام کرتے جائیں اور اسے قبول کرنا اور اسے منزل تک پہنچانا اور اس کا نتیجہ نکالنا، وہ اللہ تعالیٰ کا کام ہے.
باب فی الرکاز الخمس، رکاز میں پانچواں حصہ ہے. وقال مالک و ابن ادریس، امام مالک اور امام شافعی کہتے ہیں. ابن ادریس جو ہے یہ محمد بن ادریس امام شافعی کا نام ہے. الرکاز دفن الجاہلیہ، رکاز جو ہیں جاہلیت کے خزانے ہیں، یعنی دور جاہلیت میں لوگ جس طرح مال جمع کر کے رکھتے تھے. فی قلیلہ و کثیرہ الخمس، کم ہو یا زیادہ اس میں پانچواں حصہ دینا ہو. یعنی رکاز میں زمین کھودتے ہوئے جو بھی دفینہ نکلے، خزانہ نکلے، اس میں خواہ وہ کم ہو یا زیادہ پانچواں حصہ نکالنا ہوگا. ولیس المعدن برکاز، لیکن معدن جو ہے، معدنیات جو ہیں، معدنیات میں بہت ساری چیزیں جیسے ہیرے جواہرات بھی نکلتے ہیں، اور اس کے علاوہ جیسے تیل نکلتا ہے مثال کے طور پر، یا گیس نکلتی ہے، تو یہ کیا ہے؟ ایک طرح سے زمین سے آتی ہیں چیزیں، یا بعض اوقات جو مائنز سے جو چیزیں نکلتی ہیں جیسے نمک وغیرہ نکلتا ہے، تو وہ رکاز نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ تو ایک نیچرل ریسورسز ہیں مختلف چیزوں کے آنے کے، اور یہ کیا ہے؟ ایک انسان نے خود دفن کیا ہوا ہے، یعنی انسان کا ڈالا ہوا اور رب کے ڈالے ہوئے میں بھی فرق ہے. وقد قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا فی المعدن، معدنیات کے بارے میں، کہ جبارن، وہ جبار ہے، یعنی اس پر کوئی تاوان نہیں، اس پہ کوئی زکوٰۃ نہیں. جبار جو ہے نا جیم بے رے ہے. جبر کہتے ہیں ٹوٹی ہوئی چیز کی درستگی کرنا، اور پھر اسی طرح کسی بھی چیز کا تاوان نہ دینا، بیکار بے قیمت چیز. جیسے معدنیات کے بارے میں کیا فرمایا؟ جبارن، کہ ان کے اوپر زکوٰۃ نہیں. یہ بہت جامع لفظ ہے جس میں بہت کچھ پوشیدہ ہے. والمعدن جبار، کہ معدن میں یا کان میں موجود چیز پر زکوٰۃ نہیں. وفی الرکاز الخمس، اور آپ نے کیا فرمایا کہ دفینے میں کیا ہے؟ پانچواں حصہ. واخذ عمر بن عبد العزیز من المعادن من کل 200 خمسۃ، لیکن حضرت عمر بن عبد العزیز نے کیا کیا کہ کانوں میں سے نکلنے والی چیزوں میں 200 پر 5 روپے لیے، یا 5% لیا. تو یہ کیا ہوا؟ 2.5% ہی ہو گیا نا، پھر 100 پر 2.5 ہو گیا، تو 200 میں 5 ہو گیا. وقال الحسن، حضرت حسن بصری کہتے ہیں کہ ما کان من رکاز فی ارض الحرب ففیہ الخمس، کہ جو رکاز یا جو دفینہ ارض حرب پر ہو. ارض حرب کون سی ہوتی ہے؟ دشمن کی زمین جن کے خلاف جنگ کی جاتی ہے. ففیہ الخمس، تو اس میں پانچواں حصہ ہوگا. وما کان فی ارض السلم، اور جو سلامتی یا صلح امن کی زمین میں ہو، ففیہ الزکاۃ، تو اس میں زکوٰۃ کے حساب سے دینا ہوگا. وان وجدت اللقطۃ فی ارض العدو، اگر دشمن کی زمین پر تم کوئی گری پڑی چیز پاؤ، لقطہ، فعرفھا، تو اس کا بھی اعلان کراؤ. یہ نہیں کہ کہو کہ یہ تو کسی کافری کی گری ہوئی ہے اس لیے میرے لیے حلال ہو گئی. وان کانت من العدو، اور اگر کسی دشمن سے ہے، ففیہ الخمس، تو اس میں کیا ہے؟ پانچواں حصہ. وقال بعض الناس، اور بعض لوگ کہتے ہیں المعدن رکاز، کہ معدن کیا ہے؟ دفینہ ہے. مثل دفن الجاہلیہ، جیسے جاہلیت کے دفینے. لأنه يقال ارکز المعدن اذا خرج منه شيء، کیونکہ کہا جاتا ہے کہ خزانہ نکلا معدن سے جب نکلے اس سے کوئی چیز. قیل له قد يقال لمن وهب له شيء، یہ اس کے لیے کہا جاتا ہے جس کو کوئی چیز عطا ہو جائے، یعنی ہبتن مل جائے اچانک، یعنی کوئی اپنی مرضی سے دے دے. اور ربح ربحن کثیرن، یا کسی چیز میں بہت زیادہ نفع اس کو حاصل ہو جائے. او کثر ثمرہ ارکزت، یا اس کا پھل بہت زیادہ آ جائے، تو اس کے لیے کیا کہا جاتا ہے؟ ارکزت. ثم ناقض، پھر اس کے خلاف بات ہوئی. وقال لا باس ان یکتمہ ولا یؤدی الخمس، اور پھر کہا جاتا ہے کہ کوئی حرج نہیں کہ اگر کوئی اس کو چھپا لے اور پانچواں حصہ نہ دے. تو یہاں اصل میں یہ فقہی بحثیں ہیں، مختلف آراء ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے کیا بات پتہ چلتی ہے کہ معدن پر زکوٰۃ نہیں. اسی لیے کہتے ہیں نا ہیروں پر، جواہرات پر، سمندر کے موتیوں پر، ان چیزوں پر زکوٰۃ نہیں ہے. اور جو دفینہ ہے اس پر بات واضح ہے کہ اس میں پانچواں حصہ ہوگا، یعنی ہر 100 پر پانچواں نہیں، ٹوٹل اماؤنٹ پر پانچواں، تھوڑا ہو یا زیادہ. حدثنا عبداللہ بن یوسف اخبرنا مالک عن ابن شہاب عن سعید بن المسیب وعن ابی سلمۃ بن عبد الرحمن عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العجماء جبار، کہ بے زبان جانور جو ہے اس کا کوئی تاوان نہیں. اس کا کیا مطلب ہے؟ مثلا آپ جا رہے ہیں اور کسی کے کتے نے آپ کو کاٹ لیا، تو ایسی صورت میں کیا کتے کے مالک سے آپ تاوان وصول کریں گے؟ نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ مالک نے کبھی کتے کو یہ نہیں کہا ہوگا کہ لوگوں کو کاٹو. ہاں یہ الگ بات ہے کہ اگر اس نے گھر میں رکھا ہوا اور وارننگ بھی دروازے پہ لکھی ہوئی ہے، تو اس صورت میں اگر کوئی بات ہوتی ہے تو بھی اس کی طرف سے وارننگ موجود ہے اور وہ اس کا ذمہ دار نہیں ہے. لیکن اگر کوئی شخص آپ کے پیچھے کتا دوڑا دیتا ہے تو پھر اس میں کتے کا قصور نہیں. جیسے شکاری کتے ہوتے ہیں، شکاری کتے کیا کرتے ہیں؟ شکار پکڑتے ہیں جا کے. تو اگر کسی انسان نے جان بوجھ کر آپ کے اوپر اپنا کتا دوڑا دیا شکار سمجھ کے، تو اس صورت میں وہ اور مسئلہ ہوگا. لیکن اگر رستہ چلتے ہوئے بعض جانور ایسے جو کسی کی بھی ملکیت نہیں ہوتے، کتے یا بلی، ضروری نہیں کہ کسی نہ کسی کے ہی ہوں، اگر کوئی کاٹ لیتا ہے تو یہ نہیں کہ آپ بلی کو پکڑ کے قتل کر دیں کہ اس نے مجھے نوچ لیا یا آپ کے بچے کو نوچ لیا. نہیں، بے زبان جانور جو ہیں ان کے کاٹے پہ یا ان کے نقصان پہنچانے پہ
کوئی ان سے قصاص نہیں لیا جائے گا یا کوئی تاوان ان سے نہیں لیا جائے گا. والبئر جبار، اور کنواں بھی جبار ہے. کیا مانا کہ اگر کوئی شخص کنواں کھود رہا ہے یا کوئی کھدوا رہا ہے اور وہ اس میں گر کے مر جاتا ہے، یا مثلاً کسی کا کنواں ہے، آپ کے گھر میں کنواں ہے، آپ کے مہمان آئے ہیں، خدا نہ خواستہ مہمانوں کو کوئی بچہ اس میں گر جاتا ہے، اگر خدا نہ خواستہ اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، کچھ کہ آپ کو اس کی دیت دینی ہوگی یا کچھ نہیں، اس میں آپ کا کوئی قصور نہیں ہے، اس لیے کہ وہ تو ایک چیز ہی ایسی ہے کہ جو نقصان دہ ہے اور اس سے ہر ایک کو خود بچنا چاہیے. اور آپ نے اس لیے تو کنواں نہیں کھدوایا ہوا کہ لوگ گریں اس میں، آپ نے تو اس لیے کھدوایا ہے کہ لوگوں کو اس میں پانی ملے اور ان کی ضرورت پوری ہو. اسی طرح فرمایا وفر رکاز الخمس، اور رکاز میں کیا ہے؟ 5واں حصہ. باب قول اللہ تعالی والعاملین علیہا، اور زکوٰۃ کے اوپر کام کرنے والے، ومحاسبۃ المصدقین مع الامام، یعنی زکوٰۃ جمع کرنے والے اور زکوٰۃ جمع کرنے والوں کا محاسبہ امام کے سامنے، یعنی ان کو امام کو حساب دینا ہوگا. یعنی مثلاً اگر کوئی شخص کسی کے بہاف پر یا کسی کی طرف سے، کسی حکومت کی طرف سے ٹیکس جمع کر رہا ہے، یعنی زکوٰۃ مراد ہے، تو جن کی طرف سے اپوائنٹ ہوا ہے ان کو حق پہنچتا ہے کہ وہ ان سے اس کا حساب لیں، ان سے پوچھ گچھ کریں اور وہ ان کے پاس جا کر اپنے حسابات جو ہیں وہ جمع کرائیں. حدثنا یوسف بن موسیٰ حدثنا اسامہ اخبرنا ہشام بن عروہ عن ابیہ عن ابی حمید الساعدی رضی اللہ عنہ قال استعمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رجلا من الاسد علی صدقات بنی سلیم، کہ ایک شخص کو بنی سلیم کی زکوٰۃ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر کیا، اور وہ شخص کون تھا؟ رجلا من الاسد، اسد قبیلے سے تھا، یعنی ایک قبیلے کے شخص کو دوسرے قبیلے کی زکوٰۃ پر آپ نے مقرر کیا. یدعا اللتبیہ، جس کو لتبیہ کہا جاتا تھا، ابن اللتبیہ. فلما جاء، جب وہ آیا یعنی وہاں سے زکوٰۃ جمع کر کے، حاسبہ، تو آپ نے اس سے حساب لیا، یعنی اس سے پوچھا کہ کیا جمع کر کے لائے ہو. اور اسی میں آتا ہے کہ اس نے بتایا کہ یہ تو میں بیت المال کے لیے لایا ہوں اور یہ چیزیں مجھے ملی ہیں. تو اسی پر آپ نے فرمایا تھا کہ اگر تم اپنی ماں کے گھر میں بیٹھ جاتے تو پھر تمہیں یہ چیزیں کون دیتا، یعنی تم ایک ڈیوٹی پر گئے تھے. تو اس طرح کسی امام کا کسی بھی ذمہ داری کو دیے جانے والے شخص سے پوچھ لینا جو ہے وہ اسلام نے اس کو حق دیا ہے اور پوچھا جا سکتا ہے. اور آپ نے دیکھا ہوگا بعض اوقات رسالوں اخباروں میں آتا ہے کہ ہمارا کوئی نمائندہ نہیں، آپ کسی کو ہماری طرف سے کوئی ڈونیشن نہ دیں. اور اسی وجہ سے کہنا پڑتا ہے کہ جب آپ دیکھتے ہیں کہ لوگ جو ہیں اس طرح کا مسئلہ، مجھے کسی نے بتایا کہ عمران خان کے ہاسپٹل کے بالکل ردی قسم کی رسید بکس چھپی ہوئی، کئی لوگوں نے اس نام کو استعمال کرتے اپنی طرف سے بھی رسیدیں چھپانے. آج کل مہر بنوانا، رسید چھپوانا، کسی بھی چیز کی نقالی کرنا، خصوصاً پاکستان میں تو کوئی مشکل کام نہیں، اور نہ ہی اس کو کوئی پوچھتا ہے. تو یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ اسی وجہ سے وجود میں آئیں کہ جب یہ تمام سنتیں متروک ہو گئیں کہ کوئی کسی کو پوچھنے والا نہ رہا اور پوچھنا ایک عیب بن گیا.